تاریخ یوسفزیوں کی آمد۔ یوسفزیوں کے متعلق مورخین کا خیال ہے کہ وہ 5ویں صدی عیسوی میں مغرب کی طرف سے یلغار کرنے والی اقوام کے ہاتھوں پریشان ہو کر اپنے وطن کو خیر باد کہنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد اس قبیلہ پر کیا گزری اس کا کوئی صحیح پتہ نہیں چلتا، اور نہیں کہا جا سکتا کہ موجودہ علاقہ پاکستان مثلا ضلع مردان، ریاست ہائے دیر و سوات، بنیر باجوڑ یا ہزارہ میں آباد ہونے سے قبل انہیں کس کس جگہ کی خاک چاننا پڑی تھی۔ البتہ اس قبیلے کی ایک قدیم تاریخ ہے کہ جو ملی جلی پشتو فارسی میں لکھی گئی تھی۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ 13ویں صدی عیسوی کے اواخر یا 14ویں عیسوی کے شروع میں دشت لود کے قریب گارا اور نوشکی کے علاقہ میں مقیم تھے۔ رسم زمانہ کے مطابق جب دوسرے قبائل نے زور پکڑا تو یہ کمی تعداد یا دوسری وجوہات سے اس علاقہ کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ وہاں سے نکل کر انہوں نے کابل کے گردنواح میں ڈیرے جمائے اور وہیں بدوباش اختیار کر لی۔ یوسفزیوں میں ایک یہ روایت بھی مشہور ہے کہ وہ خراسان کے علاقہ غور مرغاں یعنی غوڑہ مرغے سے اس طرف آئے تھے۔ اس سلسلے میں یہ امر بھی غیر از دلچسپی نہ ہوگا کہ ایک مشہور انگریز سر ہنری مک موہن جس وقت خراسان میں سفر کرتے ہوئے گستوئی نامی ایک مقام پر پہنچے تو اسے وہاں ایک ایسے کیمپ کے نشانات ملے جو کافی وسیع تھا اور جس کے چاروں طرف دیوار کھینچی ہوئی تھی۔ اس نے اس کیمپ کے متعلق مقامی لوگوں سے حالات معلوم کیے تو گو وہ یوسفزیوں سے واقف نہ تھے، تاہم انہوں نے روایت بیان کی کہ اس کیمپ میں کسی وقت کوئی یوسفزئی نامی قبیلہ ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ جب افغانستان میں کچھ عرصہ تک روشن رہنے کے بعد خاندان تیموریہ کا چراغ گل ہونے لگا اور تیمور کے پوتے مرزا شاہ رخ کے فرزند الغ بیگ کو جان کے لالے پڑے تو اس نے یوسفزیوں سے امداد و اعانت طلب کی۔ پھر انہی کی امداد سے اپنے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کو دوبارہ روشن کیا۔ چونکہ یوسفزیوں کی طاقت سے اسے تاج و تخت نصیب ہوا، اسی وجہ سے اس قبیلے کی اوبگت ہونے لگی۔ اسے شاہی دربار میں اثر و رسوخ حاصل ہوا، قرب شاہ میں جگہ ملی اور وقت باعزت طریقہ پر گزرنے لگا۔ لیکن اس دوران میں جب مفرون اور بولے بٹ کے مغل اپنی کمین گاہوں سے نکل کر دربار شاہی تک پہنچنا شروع ہوئے، اپنی سلطنت زندہ اور روبہ عروج نظر آئی، تو انہوں نے دربار شاہی میں یوسفزیوں کا قرب اپنے راستہ میں کانٹا دکھائی دینے لگا اور کوشش کی کہ دربار شاہی سے ان کا پتہ ہی کاٹ دیا جائے۔ رفتہ رفتہ اختلافات پیدا ہوئے، کشمکش شروع ہوئی، خود الغ بیگ بھی مغلوں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگا۔ اس نے اپنی روش بدل ڈالی۔ یوسفزیوں اس تبدیلی مزاج کو تاڑ گئے، طاقت و قوت ان کے ہاتھ میں بھی تھی، بدامنی شروع ہوئی اور احکام شاہی کو انہوں نے پاؤں تلے رون دیا۔ اب الغ بیگ نے قبیلہ یوسفزئی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نے قبیلہ کو ہی ختم کر دینا چاہا۔ منصوبے تیار ہونے لگے، چونکہ براہ راست الجھاؤ سے خطرہ تھا کہ تمام افغان قبائل مشتعل ہو کر میدان میں نہ کود پڑیں۔
اور وہ پوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی حکمت عملی کو بروئے کار لایا۔ افغانوں میں باہمی نفاق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور اسے بڑی حد تک کامیابی بھی ہوئی۔ چنانچہ یوسفزیوں اور ایک دوسرے افغان قبیلہ گگیانی میں اختلافات پیدا کر دیے، اور جب ان اختلافات کو شاہی حلقہ سے ہوا ملی تو نوبت جنگ اور جدل تک جا پہنچی۔ الغ بیگ نے گگیانوں کا ساتھ دیتے ہوئے یوسفزیوں پر حملہ کر دیا۔ یہ مشترکہ لشکر مقابلہ آسان نہ تھا، لیکن یوسفزی بڑی ہمت اور جرأت سے نبرآزما ہوئے، مخالفین کو شکست ہوئی۔ الغ بیگ نے یہ حالت دیکھی تو ساز باز شروع کر دی۔ وہ سیاسی جوڑ توڑ کا ماہر تھا۔ اس نے فوراً پینترا بدلا اور صلح و صلاحیت کی باتیں سنائی دینے لگی۔ مرزا الغ بیگ نے یوسفزیوں کو دھوکے سے بلایا اور سینکڑوں یوسفزیوں کو قتل کر دیا۔ باقی ماندہ قبیلہ ملک احمد خان کی قیادت میں دوابہ پہنچا۔ یہ واقعات غالباً 15ویں صدی عیسوی کے اول نصف میں وقوع پذیر ہوئے۔ پشاور کے قریب پہنچ کر ملک احمد خان اپنے قبیلے کو صحیح و سالم اس علاقے سے باہر نکال لینے میں کامیاب رہا۔